ہم نے دیکھا پطرس کے ہاتھ میں کہتا ہے کہ بس خدا کے کبھی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے. اور میں آپ کو فروتنی کا مطلب میں دیتی، فروتنی کا مطلب، فرو کا مطلب ہے جھکنا، خود کو جھکا دینا، اور تن کا مطلب کہ بدن، اپنے بدن کو. اور گریک میں اس کا مطلب دیکھ رہی کہ بعض بات ہوتا ہے کہ جسم سے، دیکھیے عام بات ہے، اگر ہم کسی سے ہماری کوئی رنجش ہو تو ہم سنا کر لیتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں میں تو کتنے دیر چلتی. لیکن یہاں پر میں فروتنی کا مطلب دیکھ رہی تھا. فروتنی کا مطلب ہے گریک میں، جس میں ہمارا نیا نامہ لکھا گیا، اس میں مطلب ہے کہ اپنے دل سے جھک جانا، دل سے خداوند کے حضور جھک جانا. اور میں سمجھ رہی تھی کہ یوسف دل سے خداوند کے آگے جھکا، اور پھر اس کی سرفرازی دیر تک قائم رہی. مسیح میں میرے عزیزوں، اگر آج آپ سرفراز ہونا چاہتے ہیں، سرفرازی کو چاہتے ہیں، تو آپ خدا کے صحیح وقت کا انتظار کیجیے، خدا کے معین وقت کا انتظار کیجیے، جس وقت پر وہ آپ کو سربلند کرے گا، اور پھر آپ کی سرفرازی جو ہے وہ دیر تک رہے گی. اور اسی طرح یوسف کی سرفرازی پر ہم نے بات کی. ابھی ہم بات کریں گے، اور بھی کئی ایسی شخصیات ہیں جن پہ ہم بات کر سکتے ہیں. یعقوب کی سرفرازی پہ بات کی، اس کا نام ہمیں نظر آتا ہے، یوسف کا نام ہمیں نظر آتا ہے. اور اب ہم ایسی شخصیت پر بات کریں گے جو میری اور آپ کی رول ماڈل ہے. آئیے میرے ساتھ دکھا دیے یسایہ نبی کا صحیفہ. ہم ایسی شخصیت پر بات کریں گے، اور اگر ہم دیکھیں تو یوسف کی زندگی اور یسوع مسیح کی زندگی میں سیم بات ہے. اس کی زندگی میں بھی اسے مشکلات کا سامنا، اسے بھی بیچا گیا، یوسف کو بھی بیچا گیا. اس پر آپ میسج پادری صاحب سے سن چکے ہیں. لیکن ہم دیکھیں گے کہ یہ شخصیت جس نے اپنے آپ کو کس قدر ہمارے لیے جھکا دیا، کس قدر وہ آسمان کو، تخت کو چھوڑ کر ہمارے لیے آ گیا زمین پر. آئیے یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 53 باب، اس میں ہم اس شخصیت کی پیش گوئی کو دیکھیں گے جو اس کے بارے میں کی گئی تھی. اس کا 53 باب، یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 53 باب، اس کی پہلی آیت سے ہم دیکھیں گے. ہمارے پیغام پر کون ایمان لایا، اور خداوند کا بازو کس پر ظاہر ہوا؟ پر وہ اس کے آگے کھوپل کی طرح اور خشک زمین سے جڑ کی مانند پھوٹ نکلا. نہ اس کی کوئی شکل و صورت ہے، نہ خوبصورتی، اور جب ہم اس پر نگاہ کریں تو کچھ حسن و جمال نہیں کہ ہم اس کے مشتاق ہوں. یہ یسوع مسیح کے بارے میں بیان کر رہا ہے. وہ آدمیوں میں حقیر و مردود، مرد غمناک اور رنج کا آشنا تھا. لوگ اس سے گویا روپوش تھے، اس کی تحقیر کی گئی. ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی، تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھائی، ہمارے غموں کو برداشت کیا. پر ہم نے اسے خدا کا مارا کھوٹا اور ستایا ہوا سمجھا، حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بدکاری کے باعث کچلا گیا. غور کریں، دیکھیں، ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی، تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں. ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک چکے تھے، ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا، پر خداوند نے ہم سب کی بدکاری اس پر لا دی. وہ ستایا گیا تو بھی اس نے
اور منہ نہ کھولا. جس طرح بھرا جسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں، اور جس طرح بھیڑ اپنے بال کترنے والوں کے سامنے بے زبان ہے، اسی طرح وہ خاموش رہا. وہ ظلم کر کے اور فتویٰ لگا کر اسے لے گئے، پر اس کے زمانہ کے لوگوں میں سے کسی نے خیال کیا کہ وہ زندوں کی زمین سے کاٹ ڈالا. میرے لوگوں کی خطاؤں کے سبب سے اس پر مار پڑی، اس کی قبر بھی شریروں کے درمیان ٹھہرائی. یہ دیکھیں کیسی ذلت خداوند ہمارے لیے سہ رہا، کیسی مصیبتوں میں سے، اور اپنی موت میں دولت مندوں کے ساتھ ہوا، حالانکہ اس نے کسی طرح کا ظلم نہ کیا. دیکھیں کیا کنڈیشن ہے اس کا. حسن و جمال جھاتا رہا، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کی داڑھی نوچی گئی، اس کے پاک منہ پر تھوکا گیا، اسے کس قدر کوڑے لگائے گئے، اس کو ذلیل رسوا کیا گیا. لیکن بائبل مقدس بتاتے ہیں کہ اس کے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکلا. اس نے کسی کے بارے میں کچھ نہ کہا. کہتے ہیں یسایہ بڑی خوبصورت بات کہتا ہے کہ ہمارے ہی گناہوں، ہماری ہی خطاؤں کے سبب سے اس پر سیاست کی گئی، اسے گھائل کیا گیا، اسے مارا گیا. لیکن وہ ان تمام حالات میں بھی اپنے باپ کے کبھی ہاتھ کے نیچے تھا. دیکھیں سلیب دی جا رہی ہے، تانے کس رہے ہیں سپاہی، وہاں پر ان کی حکومت کس قدر یسوع مسیح کو ذلیل کر رہے ہیں. لیکن وہ سلیب پر کیا کر رہا ہے؟ اے خدا ان کو معاف کر، اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. وہ ناواقف ہیں. لیکن جب وہ خدا کے اپنے باپ کے کبھی ہاتھ کے نیچے رہا تو دیکھیں جیسے یوسف کو سرفرازی ملی. آئیے اس کی سرفرازی کے بارے میں دیکھتے ہیں. یوسف کی سرفرازی تو زمینی تھی، لیکن اس کی سرفرازی دیکھتے. آئیے میرے ساتھ نکالیے فلیپیوں کے نام پالوس رسول کا خط، فلیپیوں کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا دوسرا باب اور اس کی 5ویں آیت سے. ارون بھائی ذرا حوالہ پڑھ دیجیے. خدا کے کلام میں یوں مرکوب ہے، ویسا ہی مزار کو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا. اس نے گرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور آدم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا. انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پشت کر دیا اور یہاں تک فرمانبردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی. اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سربلند کیا. خدا کا بڑے حسین خدا کی مدد. یہاں پر ہم کلام خدا میں دیکھتے ہیں ویسا ہی مزاج رکھو. جس پرسنالٹی پر ہم بات کر رہے تھے، جس کی پیشن گوئی یسایہ نبی نے کی، کہتا ہے ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح کا بھی تھا. اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، اپنے باپ کی صورت پر تھا، خدا کے برابر، اگرچہ وہ اپنے باپ کی صورت پر تھا تو لکھا ہوا ہے خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، نہ جانا، بلکہ اپنے آپ کو کیا
دیا, خالی کر دیا اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا. آدم کی صورت اختیار کی اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا اور یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی. اب دیکھیں اس کی سرفرازی, کہتا ہے اسی واسطے خدا نے بھی اسے, اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سربلند کیا. ہاللیلویا, یہ ہے سرفرازی جو نے ہمارے باپ کی طرف سے ملی. ہاللیلویا, زوردار تالیاں ایسی سرفرازی کے لیے, ایسی سربلندی کے لیے جو یسوع مسیح کو اس کے باپ کی طرف سے ملی. اور دیکھیں یوسف نے تو 80 سال حکمرانی کی, لیکن اس بادشاہ کی بادشاہی حکمرانی کہاں تک رہے گی؟ اب